راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم المکین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام اساتذہ کرام، اراکین بزم، اراکین جوری اور میرے ہم مسلک و ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس عظیم موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان سخن ہے حقوق والدین۔ سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں اپنی معبودیت، جہاں اپنی الوہیت، جہاں اپنی صمدیت اور جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے، وہاں والدین کے ساتھ شفقتوں، والدین کے ساتھ محبتوں، والدین کے ساتھ الفتوں اور والدین کے ساتھ مودتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی معبودیت، اپنی الوہیت، اپنی صمدیت، اپنی وحدانیت کا والدین کے ساتھ شفقتوں، والدین کے ساتھ الفتوں، والدین کے ساتھ مودتوں، والدین کے ساتھ محبتوں کا ذکر کرنا، محبتوں کا درس دینا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، یعنی خدا اور محبوب مصطفیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اس کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں مگر نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں، وہ ہر روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے یقیناً جو اپنے والدین کے پیر دبا کے سوتے ہیں۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ حضور نے بڑے مشفق انداز میں پوچھا، ہے میرے پیارے صحابی تم پریشان کیوں ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے میری وہ منت پوری ہو گئی ہے، پریشان اس لیے ہوں یا رسول اللہ اب دنیا میں رہ کر اپنی منت کو پورا کیسے کروں؟ حضور مسکرائے اور فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ عرض کی، آقا دونوں وفات پا چکے ہیں۔ فرمایا ان کی قبریں ہیں؟ آقا قبریں موجود ہیں۔ فرمایا ان کی قبروں پر چلے جاؤ اور اپنی منت کو پورا کر لو۔ صحابی پریشان ہوئے، یا رسول اللہ کچھ وضاحت تو فرما دیں، ان کی قبروں پر چلے جاؤں اور اپنی منت کو کیسے پورا کر سکوں؟ حضور نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، اگر تو نے یہ منت مانی تھی کہ میں جنت کے دروازے کی اوپر والی چوکھٹ کو چوموں گا تو پھر اپنی والد کے قبر کے سرہانے والا حصہ چوم لے، اور اگر تو نے یہ منت مانی تھی کہ میں جنت کے دروازے کی نچلی چوکھٹ کو چوموں گا تو پھر اپنی ماں کی قبر کے پاؤں والا حصہ چوم لے، اور جا
میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ تیری منت پوری کر دی گئی۔ دنیا کا کوئی شخص بھی ہو، چاہے وہ فقیہ ہو، متقی ہو، نمازی ہو، وقت کا غازی ہو، عالم ہو، محدث بھی ہو، مفکر بھی ہو، مفسر بھی ہو، غوث بھی ہو، کتب بھی ہو، ارے جو کچھ بھی ہو، پتر بھاویں زمانے دا غوث ہووے، نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ سامعین ذوقار، والدین کے حقوق کی بجا آوری ہر ایک شخص پر فرض عین ہے، اس کے بغیر چھٹکارا ناممکن ہے۔ بس اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ ہر وقت بارگاہ ازلی میں یہ دعا کیا کریں کہ والدین نہ ہوں گے تو وفا کون کرے گا، ارے ممتا کا حق ادا کون کرے گا۔ یا رب ہر ایک کے والدین کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا۔ وما توفیقی الا